بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد احسن فاروقی صاحب کا بڑا مشہور و معروف ناول ہے شام اوت کے نام سے۔ اوت جو ہے وہ الف واو دال ہا ہندوستان کا ایک علاقہ ہے۔ شام اود وہ محمد احسن فاروقی صاحب کا ایک شاہکار ناول ہے۔ آج اس ناول کے متعلق کچھ بات کریں گے۔ ابتدا میں جیسا کہ ناولز کے بارے میں لیکچرز دیتے ہوئے ہمارا یہ طریقہ کار ہے کہ ابتدا میں پورے کے پورے ناول کا ایک خلاصہ مختصراً بیان کر دیتے ہیں، تو مختصر انداز میں شام اوت کا خلاصہ پہلے رکھتے ہیں تاکہ بعد میں آگے اس کے متعلق جب ہم گفتگو کریں تو اسے سمجھنے میں آسانی رہے۔ دراصل اود جو ہے وہ لکھنؤ کا ایک علاقہ ہے، اور لکھنؤ کے اندر نوابی ٹھاٹ باٹ تھے لوگوں کے، وہاں پہ نوابوں کا دور رہا ہے شروع سے ہی۔ لکھنؤ کے کیا نوابی ٹھاٹ باٹ تھے، کیا حساب کتاب تھے وہاں کے، ان تمام چیزوں کا تفصیل سے ہم ذکر کریں گے اس وقت کہ جب ہم دبستان لکھنؤ پر لیکچر دیں گے، دبستان لکھنؤ کو بیان کریں گے اور دبستان دہلی کو بیان کریں گے، تو لکھنؤ کے بارے میں اس وقت تفصیل سے بات کریں گے۔ فی الحال یہ ہے کہ اود لکھنؤ کا علاقہ تھا اور لکھنؤ کے اندر نوابی ٹھاٹ باٹ تھے۔ تو لکھنؤ کے جو نواب تھے ان کا نام تھا نواب صاحب، انہیں کہا کرتے تھے نواب صاحب، اور ادب سے ان کا کوئی نام لیا نہیں کرتا تھا۔ وہ مطلق العنان حکمران تھے، یعنی ہر چیز ان کے ہاتھ میں تھی، حتیٰ کہ اوت کے اندر اگر کوئی کسی سے شادی بھی کرنا چاہتا تو اگر نواب صاحب منع کر دیتے کہ فلاں شخص کی شادی فلاں سے نہیں ہو سکتی تو وہ پتھر پہ لکیر ہو جایا کرتی تھی، کسی کے اندر ہمت نہیں ہوتی تھی کہ پھر نواب صاحب کے آگے کچھ کہہ سکے۔ یہ تو ان کے معاملات چلتے تھے اپنے سلطنت کے اندر اپنی رعایا کے ساتھ، اپنے خاندان میں بھی نواب صاحب کا یہی کردار تھا کہ اگر وہ کسی کا رشتہ کسی سے طے کر دیتے تو پھر اسے ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس رشتے کو منع کر سکے۔ اپنے خاندان کے تمام لڑکے اور لڑکیوں کی شادی طے کرنے کا پورا اختیار وہ نواب صاحب کے پاس تھا۔ نواب صاحب کی پوتی تھی جس کا نام تھا انجمن آرا۔ انجمن آرا کی نسبت نواب صاحب نے ایک دوسرے نواب صاحب تھے جن کا نام تھا نواب منصور علی خان، نواب منصور علی خان کے بیٹے سے طے کر دی، یعنی کہ اود کے نواب نے اپنی پوتی انجمن آرا کی نسبت نواب منصور علی خان کے بیٹے سے طے کر دی۔ لیکن انجمن آرا کے جو والد تھے جن کا نام تھا اکبر نواب، وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ نواب منصور علی خان کے بیٹے سے انجمن آرا کی شادی ہو، بلکہ اکبر نواب یہ چاہتے تھے کہ انجمن آرا کی شادی یعنی ان کی بیٹی کی شادی وہ ان کے چچیرے بھائی یعنی ان کے چچا زاد بھائی حیدر نواب سے ہو۔ لیکن چونکہ بڑے نواب صاحب نے حکم دے دیا تھا کہ نواب منصور علی خان کے بیٹے سے انجمن آرا کی شادی کی جائے گی، تو اب اکبر نواب صاحب جھجک اور ڈر کے مارے کچھ کہہ نہیں سکتے تھے۔ ادھر حیدر نواب اور انجمن آرا بھی، حیدر نواب جو کہ انجمن آرا کا چچا زاد بھائی تھا، وہ اور انجمن آرا آپس میں ایک دوسرے کو بہت چاہتے تھے، لیکن نواب صاحب کے احترام اور نواب صاحب سے دلی محبت، اور چونکہ نواب صاحب انجمن آرا کے دادا بھی تھے اور حیدر نواب کے بھی دادا تھے، تو اس محبت اور احترام کے باعث انہوں نے اپنی محبت کا گلا گھونٹ دیا، اور انجمن آرا یہ لے کر بیٹھ گئی کہ بس اب میری شادی نواب منصور علی خان کے بیٹے سے ہوگی، حیدر نواب کو مجھے بھول جانا چاہیے۔ جب نواب صاحب کو یہ بات معلوم ہوئی کہ انجمن آرا نواب منصور علی خان کے بیٹے سے شادی کرنا نہیں چاہتی بلکہ وہ چاہتی ہے کہ اس کی شادی اس کے چچا زاد بھائی حیدر نواب سے ہو، تو نواب صاحب کو بڑا دکھ ہوا۔ دکھ اس بات پر نہیں ہوا کہ ان کی جو پوتی ہے انجمن آرا وہ ان کی مرضی کے خلاف جانا چاہتی ہے، بلکہ دکھ اس بات کا ہوا کہ وہ کتنے سنگ دل ہیں، کتنے سخت ہیں کہ جہاں ان کی پوتی چاہتی ہے شادی کرنا وہاں نہیں کر رہے، بلکہ انہوں نے اپنی منمانی کر کے اس کا رشتہ کہیں اور طے کر دیا ہے۔ نواب صاحب کو یہ بات ان کی ایک کنیز خاص تھی جس کا نام تھا نوبہار نے یہ تمام بات بتائی تھی۔ نواب صاحب کو بڑا صدمہ ہوا اس بات کا کہ وہ کتنے سنگ دل ہیں کہ اپنی پوتی کی محبتوں اور اس کے ارمان کا جنازہ نکالنے چلے ہیں۔ جب ان کو اس چیز کا صدمہ ہوا تو صدمہ اتنا زیادہ ہوا کہ وہ صدمے کی تاب نہ لاتے ہوئے بیمار پڑ گئے، اور اس قدر بیمار ہوئے کہ پھر وہ اپنے بستر سے اٹھ نہیں سکے، اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے۔
کہ وہ کسی کی محبت کا گلا گھونٹنے جا رہے تھے، تو اس صدمے میں دنیا سے چلے گئے۔ لیکن مرتے وقت انہوں نے اپنے بیٹے یعنی نواب اکبر نواب کو، جو کہ انجمن آرا کے والد تھے، اکبر نواب کو بلایا اور اکبر نواب کو بلا کر کہا کہ دیکھو اکبر نواب، میں نے انجمن آرا کی نسبت طے کی تھی نواب منصور علی خان کے بیٹے سے، لیکن انجمن آرا یہ چاہتی ہے کہ اس کا نکاح، اس کی شادی حیدر نواب سے ہو، تو میں تمہیں پورا اختیار دیتا ہوں اور انجمن آرا کو مکمل اختیار دیتا ہوں کہ تم دونوں جہاں چاہو اپنی مرضی سے شادی کر دینا انجمن آرا کی، میں تمہارے اس فیصلے سے راضی رہوں گا۔ اور یہ اختیار دے کر وہ روتے ہیں، اور اس ہی رونے میں ان کی جب ہچکیاں بنتی ہیں تو ایک ہچکی ایسی ہوتی ہے جو ان کی آخری ہچکی ہوتی ہے اور وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ یہ اس طرح یہ ناول اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ناول کا پلاٹ بڑا مربوط سا ہے، دلچسپ ہے، اور محبت اور وزاداری، یعنی ایک طرف محبت ہے، دوسری طرف ادب اور احترام ہے، بڑا پن ہے، یہ دونوں چیزیں آپس میں ٹکراتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ پرانی تہذیب اور نئی تہذیب کا بڑا سنگم ہے اس کے اندر، گلے ملتے ہوئے محسوس ہوتی ہے۔ اور سرشار رتن ناتھ سرشار صاحب کے بعد محمد احسن فاروقی وہ پہلے ہی ناول نگار ہیں جنہوں نے وہ لکھنؤ کے نوابوں کی معاشرت کو اتنی کامیابی کے ساتھ پیش کیا ہے، حتیٰ کہ لکھنؤ کے اور اودھ کے نوابوں کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، ادب و آداب، رسم و رواج، سیر و تفریح، عقائد و افکار، نیز جتنی تفصیلات ہو سکتی ہیں ایک منظر کو پیش کرنے میں، وہ تمام کی تمام تفصیلات اور جزیات بڑے ہی احسن انداز میں، بڑے ہی اچھے انداز میں وہ انہوں نے بیان کی ہیں احسن فاروقی صاحب نے، اور اس طرح بیان کی ہیں کہ نوابی نقشہ آنکھوں کے سامنے گھوم جاتا ہے۔ ناول کا نام انہوں نے رکھا ہے شام عود، اور شام عود وہ نام کیوں رکھا ہے؟ ویسے زو معنی ہے، دو معنی والا ہے یہ نام، کہ شام عود کا مطلب یہ کہ عود کی شام ختم ہو گئی، تو اس کا ایک معنی تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس ناول کے اندر وہ محبتوں کا ارمان اور محبتوں کا مان توڑتے ہوئے دکھایا گیا ہے، کہ عود کی شام جو ہے اس کو پیش کیا گیا ہے کہ عود کے اندر جو ہے وہ محبتوں کا گلا گھونٹا جاتا ہے۔ یا تو یہ وجہ ہے کہ انہوں نے اس کا نام شام عود رکھا ہے، یا دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ نواب صاحب کا جو انتقال ہوا وہ شام کے وقت ہوا، اور شام عود سے مراد یہ ہے کہ عود کا جو شام ہے وہ اپنے ساتھ نواب صاحب کو بھی لے کر چلی گئی، اور پھر نواب صاحب پھر کبھی واپس نہیں آئے۔ یہ الگ بات ہے کہ نواب صاحب بڑے اچھے اور پیارے انسان تھے، انہیں معلوم نہیں تھا، تبھی تو جب ان کو معلوم ہوا تو ان کو اتنا صدمہ پہنچا۔ تو شام عود سے ایک مراد یہ بھی لی جا سکتی ہے کہ عود کا ایک بہت بڑا سورج جو کہ شام کے وقت اپنے تمام کی تمام رعنائیاں اور روشنیاں دکھا کر اپنے غروب کی طرف پہنچا، تو اس لیے اس کا نام بھی شام عود ہو سکتا ہے۔ مصنف نے کردار نگاری کی بھی بڑی کامیاب کوشش کی ہے، اور نواب صاحب لکھنؤ کی مٹتی ہوئی قدیم تہذیب کا مکمل نمونہ پیش کیا ہے۔ ڈاکٹر کے علاج سے لے کر آخری وقت تک، ڈاکٹر کے سوری کرنے تک، یعنی اس کا جو جواب دینے تک، تمام کے تمام باتیں بڑی تفصیل سے بڑے اچھے انداز میں لکھی ہیں، اور مکالمے بڑے فطری قسم کے ہیں، معمولی سے معمولی جزیات کو بھی نظر انداز نہیں کیا، بیانات دلچسپ ہیں، جاندار ہیں، خصوصاً غیرت ماہ نام کی شہزادی کا ذکر بیچ میں آتا ہے۔ غیرت ماہ شہزادی کی کہانی تسلسل، روانیت اور موقع محل کے لحاظ سے ناقابل فراموش ہے، اور اسلوب بیان کے لحاظ سے بڑا ٹھہراؤ ہے اس پورے کے پورے ناول کے اندر، اور جو کہ قابل داد ہے۔ ناول کی جو زبان کی فضا ہے مکمل طور پر ناول کے مزاج سے ہم آہنگ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ناول بڑا سست چل رہا ہو اور زبان بڑی چست ہو، اور ایسا نہیں ہے کہ ناول کے اندر قصہ بیان کیا جا رہا ہو محبت کا اور زبان بڑی بیکار سی استعمال، ایسا نہیں ہے۔ جس طرح کا مزاج جس مقام پہ پیدا ہوتا ہے ناول کے اندر، اسی طرح کی زبان کو استعمال کرتے ہیں ڈاکٹر احسن فاروقی صاحب۔ روزمرہ کے محاوروں کا پورا التزام کیا گیا ہے، اور اس میں انشائیہ انداز کی چمک دمک اور رنگینی بھی نظر آتی ہے۔ غرض یہ کہ یہ ناول اپنی گو نہ گو خوبیوں اور توازن کے باعث اردو ناول کی تاریخ میں ایک ممتاز مقام رکھتا ہے۔ ڈاکٹر ابوالحسن صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ احسن فاروقی صاحب کی بعض باتوں سے ممکن ہے کہ بعض حضرات کو اختلاف ہو، اور ان کی گفتگو کی طرح ممکن ہے کہیں نہ کہیں ان کی تحریروں میں ان کے کہنے کے آثار ملتے ہوں، لیکن اس سے کسی کو اختلاف نہ ہوگا کہ ناول اور اس کے فن کے بارے میں جس قدر مطالعہ اور معلومات فاروقی صاحب کی ہیں وہ اردو کے کسی اور ناول نگار کو نصیب نہیں ہوا۔ فاروقی صاحب انگریزی ادب کے استاد تھے، ناول اور تنقید
دونوں ان کے محبوب موضوعات ہیں۔ انہوں نے انگریزی ادب کا وسیع مطالعہ کیا تھا۔ قدرتی طور پر انہوں نے بہت سے مغربی مصنفین کا بھی اثر قبول کیا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈاکٹر ابوالعز صدیقی بڑی ہی عمدہ انداز میں وہ احسن فاروقی صاحب کی تعریف کرتے ہیں کہ انہوں نے انگریزی ادب کو پڑھایا بھی ہے اور انگریزی ادب کا اثر اردو میں منتقل بھی کیا ہے، اور جس قدر معلومات اور معلومات کا خزانہ فاروقی صاحب کے پاس تھا، اردو کے کسی اور ناول نگار کو نصیب نہیں ہوا۔ بہت بڑی بات ہے۔ اور سب سے اچھی بات اس ناول کی یہ ہے کہ بڑا ڈرامائی انداز پیدا کر دیتے ہیں وہ بعض اوقات، اور آگے تجسس کی فضا قائم کرنے کی بڑی مہارت رکھتے ہیں کہ انسان پڑھتے پڑھتے سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے، اب آگے کیا ہوتا ہے، اب آگے کیا ہوتا ہے۔ جب وہ چاہتا ہے کہ میں کوئی کام کرنے کے لیے اٹھ جاؤں کتاب بند کر کے، تو فوراً سے ایک ایسی لائن سامنے آ جاتی ہے کہ دل چاہتا ہے بس آگے پڑھتے ہی چلے جاؤ۔ اور شام عود میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، شام عود اس کا نام رکھنے کی وجہ میرے مطابق ہو سکتا ہے، کسی کو اختلاف ہو، کہ یہ ایسا ناول ہے کہ صبح کو کوئی پڑھنے کے لیے بیٹھے تو اس کو شام ہو جائے، اس کے پڑھنے کا دل جو ہے وہ بوجھل نہیں ہوگا۔ تو شام عود جو ہے وہ آپ کو عود کی شاموں میں لے جائے گی۔ یہ ناول ضرور پڑھنے کی چیز ہے اگر سمجھ میں آئے، کیونکہ اردو اس کی یوں تو بڑی سادہ سی ہے، لیکن چونکہ ہو اس زمانے کے اعتبار سے، لیکن آج بھی اگر کوئی ادیب اور اسے پڑھنے والے پڑھیں گے تو بڑا ہی منطقی انداز میں لکھا ہے، سلجھاؤ ہے، مربوط ہے، اور ڈرامائی انجام گیری ہے اس کے اندر۔ ڈاکٹر سلیم اختر صاحب کہتے ہیں کہ شام عود ایک جاگیردار گھرانے کی داستان ہے، لیکن وہ گھرانہ تمام جاگیردارانہ نظام کے لیے ایک استعارہ بن جاتا ہے، اور ان کی حویلی اس انحطاط پذیر نظام کے لیے ایک علامت کا روپ دھار لیتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح انارکلی لکھا امتیاز علی تاج صاحب نے، وہ ڈرامہ تھا، اور اس ڈرامے کے اندر جیت ہوتی ہے اکبر کی۔ اکبر بادشاہ آخر کار انارکلی کو دیوار میں چنوا دیتے ہیں، جبکہ یہاں پہ نواب صاحب کا کردار بالکل اس سے الٹ دکھایا گیا ہے۔ نواب صاحب اپنی پوتی کی شادی جس سے کرنا چاہتے ہیں، غلطی سے اس سے ہاں کر دیتے ہیں، لیکن جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ میری بیٹی میری پوتی اس جگہ پر کرنے پہ رضامند نہیں ہے، تو انہیں اس چیز کا بہت دکھ ہوتا ہے، اور اس صدمے کو لے کر اور اپنی اصلاح کرتے ہوئے کہ میری پوتی کی شادی چاہے جہاں چاہو کر دینا اس کی مرضی سے، اور اس دکھ کو اپنے ساتھ لے کر کہ میں نے اس کے ساتھ ابتدا میں ظلم کیا، اس کی آنکھوں میں آنسو کا باعث میں بنا، اس دکھ اور صدمے کو لے کر نواب صاحب شام عود میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمام تر اپنی تابناکیوں اور روشنیوں کے ساتھ غروب ہو جاتے ہیں، ایسا سورج کہ جو پھر کبھی نہیں لوٹ کر آتا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا آج کا لیکچر شام عود کے متعلق ڈاکٹر احسن فاروقی صاحب کے اس ناول کے متعلق اپنے اختتام کو پہنچا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔